Now it's time for Hum News on Hot FM 105 Radio Network. لاہور گریٹر اقبال پارک میں خاتون سے دست درازی کرنے والوں کی گرد گھیرا تنگ، مزید 26 ملزم گرفتار، زیر حراست ملزموں کی تعداد 92 ہو گئی۔ ملزموں کو فیصل آباد، قصور اور شیخوپورہ سے حراست میں لیا گیا۔ جیل میں 40 ملزمان کی شناختی پریڈ۔ ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان نے کہا مزید 30 ملزمان کو شناختی پریڈ کے لیے آج جیل بھیجا جائے گا۔ بھارت کو ایک بار پھر منہ کی کھانا پڑی۔ بھارتی قومی سلامتی کے مشیر کے افغانستان سے متعلق تمام اندازے غلط ثابت۔ اجیت دوول کی 2013 میں بھونڈی حکمت جھاڑنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ اجیت دوول نے کہا تھا کہ افغانستان کی فورسز کو بہترین ہتھیاروں سے مسلح کیا گیا، زبردست تربیت دی جا رہی ہے۔ افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد بھارت کو دنیا بھر میں رسوائی اٹھانا پڑی۔ کابل ایئرپورٹ کے قریب بھگدڑ مچنے سے 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ملک چھوڑنے کے خواہش مند ہزاروں افراد کابل ایئرپورٹ کے باہر جمع ہیں۔ افغانستان کی صورتحال پر وزیر خارجہ کی ہمسایہ ممالک کے دوروں کی تیاری۔ شاہ محمود قریشی 25 اگست سے تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اور ایران کا دورہ کریں گے۔ چاروں ممالک کے وزرائے خارجہ اور دیگر اعلی حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ دفتر خارجہ نے کہا شاہ محمود قریشی کے دورہ کابل کا کوئی شیڈیول نہیں۔ قوم کا ایک اور سپوت وطن پر قربان۔ بلوچستان کے علاقے گجک میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی دہشت گردوں کی بچھائی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی۔ کیپٹن کاشف شہید، 2 جوان زخمی ہو گئے۔ زخمی جوانوں کو خضدار منتقل کر دیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پر دہشت گرد حملے کی مذمت۔ کہا دہشت گرد بزدلانہ کارروائیوں سے ہماری فورسز کے حوصلے پست نہیں کر سکتے، دہشت گردوں کو شکست فاش دیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے کہا پوری قوم دہشت گردوں کے خلاف متحد ہے، سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ حزب اسلامی کے رہنما گلبدین حکمت یار نے کہا توقع ہے کہ افغانستان میں سب کے لیے قابل قبول حکومت بنے گی۔ افغانستان کے تمام گروہ نئی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ افغانستان میں ایسی حکومت ہو جو کہ عالمی برادری کے لیے بھی قابل قبول ہو۔ افغانستان میں پاکستانی سفیر منصور احمد خان نے بھی گلبدین حکمت یار سے ملاقات کی۔ 2 طرفہ امور پر گفتگو کی گئی۔ امریکی مصنف، دانشور اور ریپبلکن رہنما شان پرنیل امریکی صدر بائیڈن پر برس پڑے۔ کہا بائیڈن کی حکمت عملی ناقابل فہم ہے۔ افغانستان میں امریکی پالیسی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بائیڈن نے ان حالات میں بھی 7 ماہ سے پاکستان کے وزیر اعظم سے بات نہیں کی۔ مسلم لیگ نون نے چیئرمین نیب کو حکومت کا کرائے کا ترجمان قرار دے دیا۔ احسن اقبال کا کرپشن ثابت کرنے کا چیلنج۔ کہا حکومت اپنی ہر ناکامی پر اپوزیشن کے خلاف نیا کیس کھول دیتی ہے۔ شہباز شریف اور میرے خلاف ایک نیا اسکینڈل بنا دیا گیا۔ حکومت کے احتساب کی سطح 45 لاکھ پر آ گئی۔ مریم اورنگزیب نے کہا شہباز شریف پر ایک دھیلے کی بھی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ معاون خصوصی شہباز گل نے کہا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کرپٹ پارٹی الائنس ہے۔ 2008 سے 18 تک کرپشن کا سنہری دور تھا۔ جب کرپشن کا سوال کیا جائے تو آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں۔ آج روپے کی قدر ماضی کے غلط فیصلوں کی بدولت کم ہوئی۔ الیکشن میں دھاندلی کا رونا رونے والے اصلاحات سے بھاگ رہے ہیں۔ مریم نواز کا کرونا ٹیسٹ منفی آ گیا۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مکمل طور پر صحتیاب ہیں۔ 29 اگست کو کراچی کے جلسے میں شرکت کا امکان۔ آئندہ پی ڈی ایم کی میٹنگز میں بھی شرکت کریں گی۔ شمالی وزیرستان کے علاقے بویا میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک ہوا۔ مارے جانے والے دہشت گرد سے اسلحہ اور گولیاں برآمد۔ کراچی میں ناگن چورنگی کے قریب سابق شوہر پر تیزاب پھینکنے والی خاتون گرفتار۔ سابق شوہر پر تیزاب پھینکنے کا مقدمہ نیو کراچی تھانے میں درج ہے۔ بلدیہ ٹاؤن میں اہلیہ پر تیزاب پھینکنے والے ملزم بھی پکڑا گیا۔ ملک میں مہلک وائرس مزید 75 زندگیاں نکل گیا۔ اموات کی مجموعی تعداد 25,000 کے قریب۔ ایک روز میں کرونا کے 3,800 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک میں مثبت کیسز کی شرح 7.1% رپورٹ ہوئی۔ مجموعی کرونا کیسز 11,23,000 سے بڑھ گئے۔ لاہور میں ٹریفک وارڈن نے بچے کے اغوا کی کوشش ناکام بنا دی۔ کالج روڈ پر وارڈن نے نامعلوم موٹر سائیکل سوار کو زبردستی روتے ہوئے بچے کو لے جاتے ہوئے دیکھا۔ پولیس اہلکار نے مشکوک جانتے ہوئے موٹر سائیکل سوار کو روکا۔ ملزم نے بچے کو چھوڑ کر فرار ہونے کی کوشش کی۔ وارڈن نے موٹر سائیکل سوار کو دبوچ لیا۔ پولیس اسٹیشن منتقل۔
You were listening to Hum News on Hot FM 105 Radio Network. We will be right back after this short commercial break. हम और आप मिलकर बना रहे हैं पाकिस्तान को, डिजिटल पाकिस्तान। दौर से तेरी दौड़ है, सुन तेरे अंदर शोर है, लगा दे जान, इरादे कर, फिर देखना अपना असर। गाड़ दे झंडे, गाड़ दे झंडे। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज़ सुपर 4G। मैं शेरशाह सैयद हाजिर हूँ इल्म व आगही के सफ़र के साथ रेडियो FM 105 पर, और आज हम बात कर रहे हैं फिजिक्स यानी इल्म तबीयत के बारे में, और इल्म तबीयत से वाबस्ता चंद हक़ायक़ के बारे में जो हमारी ज़िंदगी, हमारी कायनात के बारे में बहुत सी मालूमात मुहैया करती हैं। फिजिक्स यानी तबीयत साइंस की वो शाख है जो फितरत, मादा और कुव्वत यानी एनर्जी के बारे में मालूमात जमा करती है और उसकी तालीम देती है। यानी फिजिक्स एक ऐसी साइंस है जो मादा और मुख्तलिफ किस्म के ताकतों का मुताला खला, ज़मीन और किसी जगह भी कर सकती है। आज मेरे सवालों का जवाब देंगे लाहौर के हमजा वसीम साहब, जिन्हें आलमी रोड्स स्कॉलर होने का एजाज़ हासिल है, और वो इस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में फिजिक्स की तालीम हासिल कर रहे हैं। मगर इससे पहले कि हम उनसे सवाल और जवाब करें, हम इस सफ़र के पहले हिस्से में दो बहुत ही अहम खबरों के बारे में बताना चाहते हैं। इस हफ्ते की दो ज़बरदस्त खबरों में से पहली ज़बरदस्त खबर यह है कि कायनात में फैले हुए अनगिनत कहकशाओं में से कुछ की तस्वीरें एक नए तरीके से ली गई हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इन तस्वीरों की बात करूं, ये बताता चलूं कि कहकशां क्या है। कहकशां यानी गैलेक्सी बेशुमार सितारों सैयारों का मजमुआ है जो कायनात में बिखरा हुआ है, एक झुरमट की शक्ल में कायनात के कोने कोने में। बल्कि हकीकत तो ये है कि कायनात के कोने का हमें पता ही नहीं है। कायनात एक लामितनाही सिलसिला है जिसका ना कोई इब्तिदा है और ना जिसकी कोई इंतहा है। हम और हमारी जमीन एक ऐसे ही कहकशां का एक हिस्सा है जिसमें अरबहा अरब सूरज के तरह के सितारे मौजूद हैं, और इन अरबहा अरब सितारों के साथ इनके गिर्द घूमने वाले हमारे जमीन की तरह के कई करोड़ सैयारे हैं। फल्कियात के माहिर साइंसदानों ने हाल ही में मौजूद कहकशाओं की तस्वीर ली है जो कि एक नए तरीके से खींची गई है, जिसकी वजह से बहुत सी मालूमात मिल रही हैं। ये मालूमात सितारों सैयारों की बनावट और कहकशाओं में मौजूद ब्लैक होल से मुताल्लिक है। हम अपने पिछले प्रोग्रामों में ब्लैक होल के बारे में बहुत सी बातें कर चुके हैं, और हमें पता है कि ब्लैक होल एक ऐसा मादा है जो बेइंतहा कशिश सकल का हामिल है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है और उसका लामतनाही वजन है, और इस वजन की वजह से ही उसमें जबरदस्त कशिश मौजूद है। तो तस्वीर खींचने के इस नए तरीक़ेकार में कहकशाओं को रेडियो वेव के जरिए देखा गया और उनके जरिए से उनकी तस्वीरें ली गईं जो कहकशाओं के बीच से वसूल हो रही हैं। साइंसदानों ने कराई कि यूरोप के 9 मुल्कों में लगे हुए 70,000 से ज्यादा छोटे छोटे रेडियो से रेडियाई लहरों को जोड़कर तस्वीर बनाई है। इन तमाम रेडियो को एक दूसरे के साथ मिलाकर काम करने के लिए 6 साल का अरसा लगा, तब जाकर के ये काम मुकम्मल हो चुका है। इस प्रोजेक्ट में काम करने वाली टीम की सरबराह बरतानिया के डरहम यूनिवर्सिटी की डॉक्टर ली मोरवेटो हैं, जो इंसानों में पहले इंसान हैं जिन्होंने ये तस्वीर सबसे पहले देखी है। इन मौसूल होने वाली तस्वीरों में अंदाजा होता है कि किस तरह से कहकशां दो कहकशां से टकरा रहे हैं और सितारे किस तरह से फट रहे हैं। ऐसा लगता है कि कहकशां सिर्फ कहकशां नहीं है, बल्कि ये सूरज और सैयारे बनाने के बड़े बड़े कारखाने हैं जहां ब्लैक होल से कुव्वत मिल रही है, और उस कुव्वत की बिना पर कायनात के अंदर ये सिलसिला जारी है। BBC रेडियो के मुताबिक डॉक्टर मोवेटो ने कहा कि इन तस्वीरों को देखने से ये समझ में आना शुरू हो गया कि आखिर सितारे और सैयारे कैसे बनते हैं और कैसे फना हो जाते हैं,
اور ان سارے عمل میں بلیک ہول کس طرح کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ اس قسم کے تصویروں کا مطالعہ کرنے سے ہمیں کائنات کے بہت سارے رازوں کا پتہ چلے گا۔ دنیا کے بہت سارے ماہر فلکیات مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ان مشاہدات کو جمع کریں اور جمع کر کے کوئی نتیجہ نکالیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ کائنات وسیع اور پیچیدہ ہے، جہاں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اور ہونے والی سرگرمیوں کا ایک معمولی ترین حصہ ہم لوگ تک پہنچتا ہے، کیونکہ کائنات کی انتہا اتنی ہے کہ ہماری پہنچ سے باہر ہے۔ یہ خبر ایک بڑی دلچسپ خبر ہے جو BBC کے ذریعے ساری دنیا میں منتشر ہوئی اور دنیا کے بہت سارے سائنسدان اس پہ کام کر رہے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ قریب مزید سائنسدان اس بارے میں مزید معلومات مہیا کریں گے۔ اب میں ایک پرانی خبر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میری عادت ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ BBC ریڈیو کے سائنس کے صفحات کو دیکھتا رہوں، کیونکہ وہاں پر نئی نئی سائنسی اطلاعات آتی رہتی ہیں، مگر نہ جانے کیسے 1 جنوری 2021 میں آنے والی خبر میری نظر سے اوجھل رہی۔ میں اس قسم کی خبروں کی تلاش میں رہتا ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ کائنات کے کسی نہ کسی حصے میں کوئی نہ کوئی سیارہ ایسا ضرور موجود ہے جہاں پر ذہین مخلوق موجود ہے اور وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ہم سے اتنے فاصلے پر ہے کہ شاید ہم ان تک کبھی بھی نہ پہنچ سکیں اور وہ شاید وہ ہم تک کبھی نہیں پہنچ سکیں۔ لیکن اب آتے ہیں خبر کی طرف۔ خبر یہ ہے کہ ہمارے شمسی نظام سے باہر ایک ایسا سیارہ موجود ہے جس کا نام پروکسیما ہے، جو زمین سے تقریباً 4 نوری سال دور ہے۔ 4 نوری سال کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لائٹ کے رفتار سے چلیں تو تقریباً اس رفتار سے چلتے ہوئے 4 سال میں پہنچیں گے۔ جو 4 نوری سال سے دور سے آنے والے اس سیارے سے کچھ ریڈیائی لہریں آسٹریلیا کی ایک رصد گاہ میں موصول ہوئی ہیں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ لہریں باضابطہ قسم کا پیغام ہے جو بھیجی گئی ہیں۔ یہ بہت دلچسپ خبر ہے اور یہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ کائنات میں کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی ذہین مخلوق ہے اور عنقریب ان کا اور انسانوں کا آمنا سامنا ہونے والا ہے۔ سامعین، آپ کو میں کچھ اور بھی بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ اگست کا مہینہ ہے اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اگست کے مہینے میں ہی نیتشے، جو کہ جرمنی کے ایک بہت بڑے فلسفر تھے، فلسفی تھے، ان کا انتقال ہوا تھا۔ میں تھوڑا سا نیتشے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ فریڈرک ولیم نیتشے 15 اکتوبر 1844 میں پیدا ہوئے اور 25 اگست 1905 میں صرف 55 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہی اگست جو اس وقت چل رہا ہے۔ وہ ایک بہت بڑے فلسفی تھے جنہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز بحیثیت فلولوجسٹ کی حیثیت سے کیا۔ یہ وہ علم کی وہ شاخ ہے جس میں زبانوں کے بارے میں تعلیم اور معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ پرانی زبانیں، کلاسیکل زبانیں جو ختم ہو رہی ہیں، وہ کس طرح سے ختم ہو رہی ہیں، کس طرح سے شروع ہوئی تھی، یہ ایک بہت بڑا علم ہے جس میں دنیا میں بہت سارے ماہرین ان مردہ زبانوں کو زندہ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ نیتشے 22 سال کی عمر میں جرمنی کے مشہور بیزل یونیورسٹی کے صوبہ زبانیات میں پروفیسر اور شعبہ کے انچارج بنائے گئے۔ بعد میں ان کی دلچسپی فلسفے کی طرف ہو گئی۔ انہوں نے جمالیات، میٹا فزکس، اخلاقیات، تاریخ کا فلسفہ، شاعری، نفسیات اور بہت سارے دیگر موضوعات پر لکھا۔ ان کی موت کے بعد ان کی بہن الزبتھ نے ان کے بہت سارے مسودوں کو ترتیب دیا اور ان کو شائع کیا۔ وہ اپنے زمانے کے ایک بہت ہی قابل فلسفی تھے جن کی دلچسپی عام موضوعات کے علاوہ ان موضوعات پہ بھی تھی جنہیں عام طور پر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ ایک غضب کے شاعر بھی تھے اور ان کا شمار جرمنی کے عظیم لکھاریوں میں ہوتا ہے۔ نیتشے نے اپنی مشہور کتاب لا دس اسپوک زرتشترا میں ایک ایسے کامل انسان کو خواب دکھا ہے جو زمانے کے اعتقادات، روایات اور عیسائی اخلاقیات سے بالاتر ہوں۔ ان کا خیال تھا کہ یورپ میں موجود جو اخلاقیات ہیں وہ اپنے وقت کے لحاظ سے کام نہیں کر رہی ہیں، بلکہ ان میں شدید کمی ہے۔ انہوں نے نئے اخلاقیات کے اصول بنائے۔ ان کا خیال تھا کہ
جو ایک سپر ہیومن یعنی معقول فطرت انسان ہوگا وہ اپنے نئے اخلاقیات کے اصول بنائے گا، وہ خوددار ہوگا، وہ تخلیق کرنے والا ہوگا، وہ بہادر ہوگا، خوش اخلاق ہوگا، پر اعتماد ہوگا، ملنسار ہوگا، جو وقت کے دھارے کے مطابق اپنی آپ میں تبدیلی لا سکے گا اور دنیا کا دل جیت سکے گا۔ نیچے کا خیال تھا کہ ایک ایسا سپر ہیومن، ایک ایسا مافوق الفطرت انسان ضرور ہونا چاہیے جو کائنات کی رہنمائی کر سکے۔ یہ ان کا ایک خیالی انسان تھا جس کو بعد میں ہمارے مشرق کے شاعر علامہ اقبال نے ایک مرد مومن کی حیثیت سے دیکھا۔ میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم انہی موضوعات کی طرف آئیں گے اور ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اب ہمارے علم و آگہی کے سفر کا ایک وقفہ آ گیا ہے اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ۔ We will be right back after this short commercial break. آزادی صرف 14 اگست کو ہی کیوں منائیں؟ اب جیز ویکلی سپر میکس آفر سے مناؤ پورا ہفتہ آزادی۔ ابھی ملاؤ *506# اور پاؤ 30 GB ڈیٹا، 6000 منٹس SMS اور 60 ادر نیٹ ورک منٹس صرف 315 روپے میں۔ سپر نہیں تو 4G نہیں، جیز سپر 4G۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔ علم و آگہی کے سفر کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہیں ریڈیو FM 105 پر، اور ہم بات کر رہے ہیں کچھ ایسی خبروں کے بارے میں جن کا تعلق کائنات اور کائنات کی تخلیق اور کائنات میں ہونے والے واقعات سے ہے۔ میں نے بتایا کہ کہکشاؤں کے اندر سے جو تصویر دی گئی ہے اس تصویر کو اس وقت سائنسدان دیکھ رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کی ایک اور خبر ہے جو میں آپ تمام حضرات کو بتانا چاہتا ہوں۔ ابھی کچھ دن کی بات ہے، جولائی کے مہینے میں ایک بہت بڑا دمدار ستارہ ہمارے زمین کے قریب سے گزر گیا۔ یہ ستارہ کہہ رہے ہیں کہ 306 ارب کلومیٹر کے فاصلے سے آتا ہے اور تقریباً 756 ارب کلومیٹر تک کا سفر طے کر کے واپس کائنات میں کہیں کھو جاتا ہے۔ ہمارے شمسی نظام سے آگے ہمارے کہکشاؤں میں کہیں پر، اور یہ جولائی کے مہینے میں ہماری نظروں کے سامنے آیا۔ سائنسدانوں نے اسے دیکھا۔ اس ستارے کا نام F3 نیو وائزر رکھا گیا ہے۔ یہ کچھ دنوں تک نظر آتا رہا، اس کے بعد یہ غائب ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اب اسے دوبارہ کب دیکھیں گے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری کئی نسلیں گزر جائیں گی، تب تک یہ ستارہ دوبارہ ہماری زمین کے سامنے نظر نہیں آئے گا۔ یعنی اس منجمد نیو وائزر F3 دمدار ستارہ تقریباً 6800 سال کے بعد ہمارے نظام شمسی کے پاس سے گزرے گا، تو ہماری آنے والی نسلوں کے کچھ لوگ ضرور اس ستارے کو دیکھ سکیں گے۔ ہم یہ پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے سائنس ترقی کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہمارا کوئی جہاز اس دمدار ستارے کے کسی سیارے پر اتر جائے اور ایک کمنٹری ہمارے تک آنی شروع ہو جائے، کیونکہ 6000 سال کا وقفہ بہت بڑا ہے اور 6000 سالوں میں ممکن ہے کہ دنیا کہیں سے کہیں پہنچ جائے۔ ہمارے نظام شمسی میں اور کہکشاں میں کچھ ایسے دمدار ستارے بھی ہیں جو ہمارے سورج کا چکر 200 سال یا 1000 سال میں لگاتے ہیں، یعنی وہ ہمارے سورج کے قریب آتے ہیں پھر انتہائی دور تک چلے جاتے ہیں۔ لیکن نیو وائزر ہمارے کہکشاں میں ایک ایسا منجمد وسیع و عریض دمدار ستارہ ہے جو ہمارے نظام شمسی سے قریب سے ہوتا ہوا پھر اربوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا۔ کائنات کو سمجھنے کے لیے اس قسم کے ستاروں سیاروں کے ذریعات بہت اہم ہوتی ہے۔ آج انسانوں کے پاس جدید آلات ہیں جو ہمارے نظام شمسی اور ہمارے کہکشاں میں ہونے والے واقعات کو دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کچھ دریافتیں ضرور کر لی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ سب کچھ صرف چند سو سالوں کا ہی قصہ ہے۔ ہلاکو خان کے بعد بغداد شہر کو تباہ کرنے سے قبل کچھ سائنسدان اور ماہر فلکیات کچھ ایسی کائنات پر نظر رکھتے تھے
کہ انہیں پتا تھا کہ کائنات میں کیا کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں، مگر اس پڑھے لکھے تعلیم یافتہ خواندہ بغداد میں آہستہ آہستہ جہالت نے علم کی جگہ لے لی۔ سائنس اور ریاضی جیسے مضامین ایک طرح سے حرام قرار دیے گئے جو گمراہی پھیلاتے ہیں۔ ناخواندہ بادشاہوں اور خلیفاؤں کے آس پاس ایسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں جو سلطنت کو کمزور کرتے ہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بخارا میں خوارزم شاہ کی سلطنت کو چنگیز خان اور بغداد میں خلیفہ المعتصم باللہ کی حکومت کو لاکو خان نے اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ دوبارہ سے ان علاقوں میں سائنس، علم و ہنر، آزادی فکر اور رواداری فروغ پا سکے۔ آج جو کچھ بھی ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، چاہے سماجی میدان میں ہو یا علمی میدان میں، کہیں بھی اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ جہاں عالموں کی حوصلہ افزائی ہو، کیونکہ حکمران خود علم و آگہی سے نفرت کرتے ہیں۔ ایسے حالت میں ہمارے علم و آگہی کے سفر کی شریک محترمہ ایما معیز نے، جو خود فزکس کی طالبہ ہیں، نے مجھے حمزہ وسیم کے بارے میں بتایا۔ حمزہ وسیم کا تعلق لاہور سے ہے۔ وہ آکسفورڈ میں روڈ اسکالر کے تحت فزکس میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور ایما نے مجھے ان کی دلچسپی کے بارے میں بتایا تو میرا خیال ہوا کہ میں حمزہ سے انٹرویو کر لوں۔ اس سے پہلے کہ میں حمزہ وسیم کا تعارف کروں، میں کچھ روڈ اسکالر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ روڈ اسکالر ایک عالمی طور پہ دیا جانے والا وظیفہ ہے جس کے تحت طالب علم کو آکسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کا آغاز 1903 میں ہوا اور دنیا کا سب سے پرانا تعلیمی انعام ہے۔ شروع میں یہ ایوارڈ صرف سفید فام مردوں کو دیا جاتا تھا جن کا تعلق یورپ سے ہوتا تھا، مگر بعد میں یہ ایوارڈ ہر ایک کے لیے عام کر دیا گیا۔ یہ ایوارڈ حاصل کرنے والے بہت سے لوگوں کو انعام ملا۔ وہ مشہور مصنف ہوتے ہیں اور دنیا کے کئی قابل ذکر سائنسدان اس میں شامل ہیں۔ ہمارے پاکستان میں جناب وسیم سجاد صاحب کو یہ ایوارڈ مل چکا ہے، امریکہ کے صدر بل کلنٹن کو ایوارڈ مل چکا ہے، اور مالٹا کے وزیر اعظم منٹوف صاحب کو مل چکا ہے۔ اسی طرح سے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم بھی اس ایوارڈ کو لے چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ایوارڈ کس نے شروع کیا تھا؟ یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ سیسل جان روڈس۔ سیسل جان روڈ کا تعلق انگلستان سے تھا۔ وہ بچپن میں بہت بیمار رہتے تھے تو انہیں ساؤتھ افریقہ بھیج دیا گیا۔ وہ ساؤتھ افریقہ پہنچ کر انہوں نے کام کیا اور کئی کانوں کے وہ مالک ہو گئے اور ایک بہت امیر آدمی میں شمار ہونے لگے۔ عجیب بات یہ ہے کہ سیسل جان روڈس، یہ عجیب نہیں ہے، اس طرح تو اس زمانے میں ہوتا ہی تھا۔ برطانوی کولونیلزم یا برطانوی استعماری طاقت میں اس قسم کے لوگ ترقی پاتے تھے، لیکن جان روڈس کی بات یہ ہے کہ وہ ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہوئے ہی کیپ کالونی کے 9 سال تک وزیر اعظم رہے، جو اب ساؤتھ افریقہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ روڈس اور ان کی کمپنی نے ساؤتھ افریقہ کے ہی علاقے میں ریاست کا قیام عمل میں لایا جو ان کے نام پر روڈیشیا کہلایا۔ اب یہ 2 ملک ہیں جن کا نام زمبابوے اور زیمبیا ہے۔ 1902 میں سیسل جان روڈز 48 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کی جائیداد، ان کے پیسے اور ان کے پاس جو کچھ بھی تھا، اس کا جو ٹرسٹ بنایا گیا، اس ٹرسٹ نے عالمی روڈ اسکالرشپ کا آغاز کیا، جس کا مقصد انگریزی بولنے والے ملکوں میں قابل لوگوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے سہولتیں مہیا کرنی تھیں۔ گو کہ شروع میں یہ قانون رکھا گیا تھا کہ یہ ایوارڈ صرف مردوں کو دیا جاتا تھا، لیکن کچھ سالوں کے بعد ہی یہ پابندی ختم کر دی گئی۔ یہ ایوارڈ لڑکیوں کو بھی دیا گیا اور کالوں کو بھی دیا گیا اور گوروں کو بھی دیا گیا اور بہت سے لوگوں کو دیا گیا جنہوں نے اپنے آپ کو اس قابل سمجھا۔ سیسل جان روڈس کی شخصیت میں بڑے مسئلے ہیں۔ ان کو زمبابوے میں دفن کیا گیا ہے اور ان کی قبر پر اکثر ہمارے سیاہ فام دوست مظاہرہ کرتے ہیں، جن کا خیال یہ ہے کہ سیسل جان روڈس صاحب نے سیاہ فام آبادی کے خلاف اور برطانوی استعماریت کے لیے بہت کام کیا ہے اور ان کی قبر وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے۔ مگر زمبابوے کے سابق صدر رابرٹ موگابے نے یہ کہہ کر کے اس بات کو ہمیشہ روکا ہے کہ یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور اس تاریخ میں یہ اگر ہے تو یہ ہے۔ حمزہ وسیم نے ابتدائی تعلیم لاہور میں حاصل کی، پھر یونیورسٹی آف انجینئرنگ اور لمز لاہور میں فزکس کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے
کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران سائنس سے متعلق کئی مضامین لکھے جو بین الاقوامی رسالوں میں شائع ہوئے. وہ انہیں ریاضی اور فزکس کے ساتھ فلسفہ اردو شاعری سے بھی بہت دلچسپی ہے. تو حمزہ آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو فزکس میں کیسے دلچسپی پیدا ہوئی؟ بہت شکریہ ڈاکٹر شیر شاہ صاحب. فزکس کا شوق مجھے اس لیے ہوا کہ بچپن سے مجھے میتھمیٹکس کرنے کا مزہ آتا تھا. مجھے یاد ہے جب میں 1 یا 2 کلاس میں تھا تو اسکول کی جو میتھمیٹکس کی کتاب ہے وہ میں نے کلاس روم میں پڑھائے جانے سے پہلے ہی مکمل کر لی، بلکہ شاید سال کے شروع میں ہمیں گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں تو اس دوران میں نے اپنی میتھس کی جو 2 کتابیں تھیں وہ میں نے مکمل کر لیں. اور ایک اور بات مجھے یہ یاد ہے کہ 5ویں یا 6ٹھی جماعت میں نے سائنس پہ جو بچوں کے لیے یا عوام کے لیے کتابیں لکھی جاتی ہیں ان کا مطالعہ میں نے کرنا شروع کر دیا. اور ان کتابوں سے میں نے آئنسٹائن، نیوٹن، ٹامس ایڈیسن اور بھی کئی سائنسدانوں کے بارے میں اور ان کے کام کے بارے میں جانا. اور اس کے بعد جب میں 9 یا 10 کلاس میں پہنچا تو آپ جانتے ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کہ فزکس، بایولوجی، کیمسٹری، میتھمیٹکس علیحدہ کر کے پڑھائے جاتے ہیں. تو اس وقت مجھے یہ معلوم ہوا کہ فزکس جو ہے اس میں میتھمیٹکس جو ہے وہ بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا جاتا ہے پرابلم سالو کرنے کے لیے. اور میرا خیال ہے کہ فزکس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں آپ میتھمیٹکس جو ہے اس کی طاقت، اس کی جان کو محسوس کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو میتھمیٹکس کے سوال جو ہم حل کرتے تھے ان کو آپ اپنی زندگی کے مسائل حل کرنے میں استعمال کر سکتے ہیں. تو فزکس مجھے پرکشش معلوم ہوئی. پھر میں نے FSC کے دوران بھی ظاہر ہے فزکس، میتھمیٹکس دوبارہ پڑھی. اور پھر جب یونیورسٹی کا وقت آیا تو ایک مسئلہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ لاہور میں جو تعلیمی ادارے ہیں سرکاری ان میں فزکس کی جو تعلیم دی جاتی ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے. اور یہ مجھے ایسے معلوم ہوا کہ کیونکہ میں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے فزکس FSC کی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہاں فزکس میں جو کلاسز میں پڑھایا جاتا ہے یا وہاں کے جو لیبز ہیں وہ بہت ہی آبسولیٹ قسم کی ہیں. تو میں نے اپنی انڈر گریجویٹ یعنی اپنے بیچلرز کے لیے الیکٹریکل انجینئرنگ کا انتخاب کیا. UET لاہور سے الیکٹریکل انجینئرنگ کی، ساتھ ساتھ میں فزکس بھی پڑھتا رہا. اور الیکٹریکل انجینئرنگ پڑھنے کا فائدہ یہ تھا کہ یہ فزکس کے بہت ہی قریب ہے. آپ فزکس میں جو میتھمیٹکس پڑھتے ہیں وہ سب کچھ آپ الیکٹریکل انجینئرنگ میں بھی پڑھتے ہیں. تو تھیسس میں نے پھر اپنا فزکس میں ہی کیا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں فزکس میں PhD کر رہا ہوں. شکریہ حمزہ. اب آپ ہمیں کچھ آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا ہے اور اسے کس طرح سے سمجھا جائے. آئنسٹائن جب نظریہ اضافیت کی بات کرتے ہیں یعنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی تو اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. ایک اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو آئنسٹائن نے 1905 میں پیش کی، دوسری جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو آئنسٹائن نے 1915 میں پیش کی. اسپیشل تھیوری کے 2 اصول ہیں. ایک یہ کہ روشنی کی رفتار سب کے لیے برابر ہے، یعنی اگر آپ روشنی کی رفتار ناپنے کی کوشش کریں تو چاہے آپ ساکن ہوں چاہے آپ بھاگ رہے ہوں روشنی کی رفتار آپ کو ایک جیسی ہی معلوم ہوگی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. دوسرا اصول یہ ہے کہ فزکس کے قوانین سب کے لیے برابر ہیں، بس شرط یہ کہ آپ کی رفتار میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، یعنی یا تو آپ ساکن ہیں یا آپ ایک خاص رفتار سے چل رہے ہیں. اب ان 2 اصولوں کی بنا پہ کچھ بہت عجیب و غریب حقائق سامنے آتے ہیں فطرت کے بارے میں. مثال کے طور پر وقت جو ہے وہ سب کے لیے یکساں نہیں ہے. ایک ایسا شخص جو کہ ایک خاص رفتار سے بھاگ رہا ہے اور ایک ایسا شخص جو کہ ساکن ہے، دونوں کے لیے گزرنے والا وقت مختلف ہوگا. اگر ایک شخص کے لیے 10 سیکنڈ ہے تو دوسرے کے لیے 8 سیکنڈ ہو سکتا ہے، 7 سیکنڈ ہو سکتا ہے. اور یہ جو فرق ہے اس کا تعلق رفتار سے ہے. اگر باہمی رفتار زیادہ ہوگی تو وقت میں جو فرق ہے وہ بھی زیادہ ہوگا. ایک اور حقیقت جو اس تھیوری سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مادے اور توانائی کو آپس میں تبدیل کیا جا سکتا ہے،
آئنسٹائن کی ایک بڑی مشہور ایکویشن ہے E=mc². E کا مطلب ہے انرجی, m کا مطلب ہے ماس یعنی مادہ کی مقدار, c کا مطلب ہے اسپیڈ آف لائٹ, یعنی انرجی جو ہے وہ میس میں یا میس جو ہے وہ انرجی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. اور اسی ایکویشن کی بنا پہ آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے ہم نے ایٹم بم بنایا, ہم نے نیوکلیئر توانائی بنائی. تو یہ جو آئنسٹائن کی مشہور ایکویشن ہے یہ بھی ہمیں اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے معلوم ہوتی ہے. جو آئنسٹائن کی دوسری تھیوری ہے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی, وہ ہمیں گریوٹی یعنی کشش ثقل کے بارے میں بتاتی ہے. وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مادہ جو ہے وہ جتنا زیادہ ہوگا اس کی گریوٹی اتنی زیادہ ہوگی. اور اس تھیوری نے نیوٹن کی جو گریوٹی کا لا ہے اس کی جگہ لی ہے. یعنی یہ تھیوری ہمیں کچھ ایسے حقائق بھی بتاتی ہے جو ہم نیوٹن کے لا آف گریویٹیشن سے معلوم نہیں کر سکتے. حمزہ, اس کے بعد تو یہ جاننا ضروری ہو گیا ہے کہ آئنسٹائن صاحب خود کیا کر رہے تھے اور جس وقت انہوں نے نظریہ اضافیت پیش کیا اس وقت ان کا کیا پیشہ تھا. آئنسٹائن نے جب نظریہ اضافیت پہ اپنا پہلا مقالہ پیش کیا تو اس وقت پیشے کے لحاظ سے وہ ایک کلرک تھا. اس کا کام تھا کہ جو نئی ایجادات ہو رہی ہیں ان کے جو پیٹنٹ کی جو اپلیکیشنز ہیں ان کو جانچنا. اب پیٹنٹ جو ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. آپ اگر کوئی ایجاد کرتے ہیں تو آپ کو یہ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے اور اس کی قانونی حیثیت ہوتی ہے کہ یہ جو ایجاد ہے یہ آپ کے نام ہے. تو یہ آئنسٹائن کی جاب تھی اور یہ سن 1905 کی بات ہے. اور اس سال کو آئنسٹائن کا موضوعاتی سال کہا جاتا ہے کیونکہ اس سال آئنسٹائن نے ایک سے بڑھ کے 4 تحقیقی مقالے لکھے, جس میں سے جو پہلا مقالہ تھا اس پر آئنسٹائن کو 1921 میں نوبل انعام دیا گیا. 2 مقالے جو تھے وہ نظریہ اضافیت پہ تھے اور جو چوتھا مقالہ تھا اس میں آئنسٹائن کی مشہور ایکویشن E=mc² کے بارے میں ذکر تھا. اب اس میں میرے لیے مزے کی بات یہ ہے کہ آئنسٹائن جو ہے وہ کسی فزکس ڈپارٹمنٹ یا کسی پروفیسر کی لیب کا حصہ نہیں تھا. وہ صرف اپنے تجسس کی خاطر اپنے فارغ وقت میں فزکس کے بارے میں سوچ رہا تھا. تو یہ میرے لیے بہت ہی موٹیویٹنگ انسپائرنگ بات ہے. ایک اور آئنسٹائن کی زندگی کا ایک اور پہلو جو مجھے بہت پسند ہے وہ یہ ہے کہ آئنسٹائن کی فزکس کے ساتھ ساتھ فلسفے اور سیاست پر بھی گہری نظر تھی. آئنسٹائن امن کا حامی تھا اور اس نے بہت کوشش کی کہ جب ایٹم بم تیار ہو گیا تو کسی طرح مختلف ممالک میں یہ معاہدہ کرایا جائے کہ بم جو ہے اس کو اس کی طرف نہ جایا جائے اور مزید بم نہ بنائے جائیں. تو میرے لیے آئنسٹائن کی زندگی کے یہ پہلو جو ہیں وہ ایک رول ماڈل کے طور پہ سامنے آئے ہیں. اب علم و آگہی کے سفر کا ایک اور وقفہ آ گیا ہے اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں حمزہ کے ساتھ. You are listening to Hot FM 105 Radio Network. وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں علم و آگہی کے سفر میں FM 105 پر اور میرے ساتھ حمزہ ہیں. حمزہ, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے ملک کے ایک اور سائنسدان جناب ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے نوبل پرائز حاصل کیا. وہ نوبل پرائز ان کو تھیوری آف یونیفائڈ فورسز دریافت کرنے پہ ملا. آپ ہمارے سامعین کو بتائیں کہ یہ تھیوری آف یونیفائڈ فورسز کیا ہے. فزکس کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ کچھ ایسے مواقع آئے ہیں جب ہم نے یہ سیکھا کہ بظاہر مختلف نظر آنے والی فطری چیزیں جو ہیں ان کی حقیقت ایک ہی معلوم ہوئی. مثال کے طور پہ نیوٹن سے پہلے ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ سیاروں کا گردش کرنا اور کسی سیب کا زمین پہ گرنا ان دونوں میں فطرت کا ایک ہی قانون کار فرما ہے. نیوٹن نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ گریوٹی ہے یعنی کشش ثقل ہے. نیوٹن کے بعد میکسویل جو کہ ایک ریاضی دان تھا اس نے یہ ثابت کیا کہ الیکٹریسٹی اور میگنیٹزم یعنی بجلی اور مقناطیسیت ایک ہی حقیقت کے 2 پہلو ہیں. اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ لائٹ یعنی روشنی جو ہے وہ بھی
الیکٹریسٹی اور میگنیٹزم کے تعاون کا نتیجہ ہے. اب چلتے ہیں 20ویں صدی کی طرف. 20ویں صدی میں گریوٹی اور الیکٹرو میگنیٹزم کے علاوہ ہمیں دو اور فورسز یعنی دو اور قوتوں کا معلوم ہوا. ایک ہے ویک نیوکلیئر فورس, ایک ہے اسٹرانگ نیوکلیئر فورس. ان کا تعلق ایٹم کے نیوکلیس سے ہے. ایٹم جو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی مادے کو توڑتے چلے جائیں تو اس کا جو سب سے چھوٹا ذرہ ہوتا ہے اس کو ایٹم کہتے ہیں. اب ایٹم کے اندر ایک نیوکلیس بھی ہوتا ہے. جو ایٹم کا زیادہ تر جو مادہ ہوتا ہے وہ بالکل اس کے درمیان میں ہوتا ہے, جس کو نیوکلیس کہتے ہیں. تو یہ جو نیوکلیائی قوتیں ہیں ان کا تعلق نیوکلیس سے ہے. تو پروفیسر عبدالسلام اور دو اور سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا کہ الیکٹرو میگنیٹزم اور ویک نیوکلیئر فورس یہ ان کی حقیقت ایک ہی ہے. تو اس تھیوری کو کچھ لوگ یونیفائڈ تھیوری کہتے ہیں, کچھ لوگ اس تھیوری کو الیکٹرو ویک تھیوری کہتے ہیں, کیونکہ الیکٹرو میگنیٹزم اور ویک نیوکلیئر فورس کا تعلق ہمیں بتاتی ہے. اب یونیفیکیشن یعنی مختلف قوتوں کو یکجا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے فزکس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور ہم کچھ ایسے حقائق تک پہنچتے ہیں جو اگر آپ مختلف قوتوں کو علیحدہ علیحدہ جانچیں تو وہ آپ کو معلوم نہیں ہو سکتے. تو اس لیے یونیفائڈ تھیوریز جو ہیں وہ ہمیں حقیقت کے اور قریب لے کے جاتی ہیں. اور ظاہر ہے اس میں ایک خوبصورتی کا پہلو بھی ہے کہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو مختلف قوتیں تھیں یہ در حقیقت ایک ہی چیز ہے. اور اس میں ریاضی کی خوبصورتی بھی ہے کہ یہ ریاضی اور یعنی میتھمیٹکس کے ذریعے ہی ہم اس طرح کی یونیفائڈ تھیوریز کی طرف پہنچ سکتے ہیں. حمزہ صاحب, آپ نے بہت اچھے طریقے سے عبدالسلام صاحب کی تھیوری کے بارے میں بیان کیا ہے اور اس کو ہمارے سامعین کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. اب میں آپ سے ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ فزکس کی دنیا میں ایک اور انقلاب کوانٹم فزکس لے کر کے آیا ہے. جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے, میں کوانٹم فزکس کو اس طرح سے بیان کر سکتا ہوں کہ یہ فزکس کا وہ شعبہ ہے, فزکس کا وہ شاخ ہے جو ذروں کے بارے میں معلومات بہم پہنچاتا ہے. آپ ذرا کوانٹم فزکس کو ہمارے سامعین کے لیے بیان فرمائیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے کوانٹم فزکس کی جو تعریف کی کچھ حد تک میں اس سے متفق ہوں. کوانٹم فزکس کا انقلاب بھی تقریباً اسی دور میں آیا جب نظریہ اضافیت یعنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا انقلاب آیا, یعنی 20ویں صدی کے شروع کے 20-30 سال میں. تو اس وقت کوانٹم فزکس جو ہے اس کا مقصد یہی تھا کہ ذرے جو ہیں, جیسا کہ میں نے بیان کیا, ایٹمز جو ہیں جو مل کے ہمارا مادہ بناتے ہیں, ان کو بیان کرنے کے لیے کوانٹم فزکس بنائی گئی. اور اس کے علاوہ مادے میں سے شعاعیں کس طرح نکلتی ہیں, ریڈیشن کیسے نکلتی ہے, اس کو بیان کرنے میں بھی کوانٹم فزکس کی ضرورت پڑی. لیکن پچھلے 100 سال میں ہم نے یہ دیکھا کہ کوانٹم فزکس دراصل تمام مادے کی فزکس ہے. یعنی پوری کائنات میں آپ کو جو بھی مادہ ملے گا اس میں کوانٹم فزکس کار فرما ہے. اور یہ ایسے ہے کہ آپ کسی بھی مادے کو توڑیں اور توڑتے چلے جائیں یہاں تک کہ اس کے ذرات آپ کو مل جائیں, تو وہ ذرات جو ہیں ظاہر ہے ان کو کوانٹم فزکس بیان کرتی ہے. وہ ذرات جب ملتے ہیں تو وہ مالیکیول بنتے ہیں, وہ مالیکیول جب ملتے ہیں تو پھر مادے کی مختلف اشکال بنتی ہیں. تو در حقیقت یہ کوانٹم فزکس ہی ہے جو تمام مادے کو بیان کرتی ہے. اب اس میں کچھ مشکلات درپیش ہیں, وہ یہ ہے کہ ایک یا دو ایٹم کو بیان کرنا یا ان کے بارے میں پیش گوئی کرنا کافی آسان ہے, اس میں ہمیں بڑی مہارت ہے, کوانٹم فزکس بہت کامیاب ہے اس میں. لیکن جب آپ
بہت سارے ایٹمز کو اکٹھا کرتے ہیں اور مادے کی کوئی کسی اور شکل کو دیکھتے ہیں. اب ظاہر ہے مادہ جو ہے وہ کئی اشکال میں ہو سکتا ہے. گیسز بھی ہو سکتی ہیں, لکوڈ بھی ہو سکتا ہے, سالڈ بھی ہو سکتا ہے. اب سالڈ کی بھی کئی اقسام ہیں, لوہا بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور ربر بھی ہو سکتا ہے. تو مادے کی کئی اشکال آپ کو نظر آتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم مادے کو مجموعی طور پہ دیکھتے ہیں پھر ہمیں کچھ اور تھیوریوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوانٹم فزکس ان چیزوں کو بیان کرتی ہے, لیکن ابھی تک ہم کوانٹم فزکس کے ذریعے بڑے مادوں کو بیان کرنا, یہ جو پہیلی ہے اس کو ابھی تک ہم نہیں سلجھا سکے. اور یہ آج کی فزکس کا ایک بڑا سوال ہے کہ ایٹمز کو جب اکٹھا کریں تو ان کی فزکس جو ہے وہ مختلف کیوں دکھائی دیتی ہے بنسبت اس کے کہ جب ہم ایک یا دو ایٹمز کو دیکھیں. اب ایک سوال اور ہے حمزہ آپ کے لیے کہ کوانٹم فزکس کو سمجھنے کے بعد اس کی اپلیکیشن یعنی اس سے فائدے ہمیں کیا کیا پہنچ سکتے ہیں. کوانٹم فزکس کے دراصل بے انتہا فوائد ہیں. کچھ میں بیان کروں گا. الیکٹرانکس جو کہ ہمارے کمپیوٹرز میں, موبائل فونز میں استعمال ہوتی ہے. کوئی بھی آپ الیکٹرانک گیجٹ لے لیں, اس کے اندر کوانٹم میکینکس کے اصول جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. کمپیوٹرز میں استعمال ہوتے ہیں. لیزر لائٹ جس سے آنکھوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے, جس سے ہمارے یہ سی ڈی ڈرائیوز بھی چلتے ہیں, جس سے ہمارے کارڈ سکینرز چلتے ہیں. یا آپ کسی دکان پہ جائیں اور آپ کچھ سامان خریدیں تو اس کی جو قیمت معلوم کرنے کے لیے وہ جو سکیننگ کی جاتی ہے وہ بھی لیزر کے ذریعے ہوتی ہے. تو لیزر جو ہے یہ کوانٹم میکینکس کی اپلیکیشن ہے. اس کے علاوہ آج کل کمیونیکیشن میں میسیجز کو, یعنی آپ کی کوئی انفارمیشن ہے, آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانی ہے اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ بیچ میں کوئی تیسرا شخص جو ہے اس کو معلوم کرے, تو سیکیور کمیونیکیشن جو ہے اس میں بھی آج کل کوانٹم میکینکس استعمال ہو رہی ہے. پھر آج کل ایک اور ٹیکنالوجی کا بڑا چرچا ہے جس کو کوانٹم کمپیوٹنگ کہتے ہیں. تو یہ خاص قسم کے کمپیوٹرز پہ کام ہو رہا ہے جو عام کمپیوٹر جو ہم استعمال کرتے ہیں اس سے کئی گنا تیز ہوں گے اور کچھ ایسی پرابلمز, کچھ ایسے مسائل بہت جلدی حل کر لیں گے جو آج کل کے کمپیوٹر کو حل کرنے میں شاید ہزاروں سال لگیں. تو کوانٹم میکینکس جو ہے ہمارے ارد گرد ہر طرف ہے. کوئی بھی آپ الیکٹرانک گیجٹ لے لیں, اس کے اندر ٹرانزسٹر ہے. ٹرانزسٹر ایک چھوٹا سا ایک ڈیوائس ہوتا ہے, ایک چھوٹی سی مشین ہے جو کوانٹم میکینکس کے تحت چلتی ہے. تو کوانٹم میکینکس کے بغیر آج کی دنیا کو امیجن کرنا بہت مشکل کام ہے. اس سلسلے میں میرا آخری سوال یہ سمجھ لیں فزکس کے متعلق کہ آج کی دنیا میں آپ کی نظر میں 2-3 کون بڑے بڑے فزسسٹ ہیں جو دنیا میں کام کر رہے ہیں اور وہ کن شعبوں میں کام کر رہے ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے اور ان کی کیا اسپیشلٹی ہے؟ یہ آپ نے قدرے مشکل سوال پوچھ لیا. اس میں 1-2 نام میں لوں گا, لیکن اس کے بعد میں پھر ان سوالوں کی بات کروں گا جو کہ آج کی فزکس کی دنیا میں بڑے سوال ہیں. تو 1-2 بڑے سائنسدان جو ہیں, ایک ہیں ایڈورڈ وٹن جو کہ سپر اسٹرنگ تھیوری پہ کام کرتے ہیں. اسٹرنگ تھیوری آج کل ایک نئی تھیوری ہے جو جیسا کہ ہم نے ذکر کیا گرینڈ یونیفائڈ تھیوری کا. تو اسٹرنگ تھیوری جو ہے یہ ساری جو فورسز ہیں, ساری قوتوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش ہے. یعنی ابھی تک جو گریوٹی ہے اس کو ہم اکٹھا نہیں کر سکے باقی قوتوں کے ساتھ ایک ہی تھیوری میں. تو یہ سپر اسٹرنگ تھیوری ایک مشہور کوشش ہے اس جانب. ایک اور سائنسدان کا میں نام لوں گا جن سے میں بہت متاثر ہوں. ان کا نام ہے ڈاکٹر باب کوکا. وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اور کیمبرج میں کام کرتے ہیں اور ان کا کام یہ ہے کہ کوانٹم فزکس جو ہے اس کو ایک نئے طریقے سے سوچنا میتھمیٹکس کے ذریعے. ظاہر ہے پہلے بھی کوانٹم میکینکس میں میتھمیٹکس تھا, لیکن وہ ایک نئی قسم کی میتھمیٹکس کو استعمال کرتے ہوئے کوانٹم فزکس کو ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں. تو
اور اس کے کچھ فوائد بھی نظر آ رہے ہیں. فوائد یہ ہیں کہ کوانٹم فزکس کو اپلائی کرنا، اس کے بارے میں سوچنا آسان ہو گیا، اور کچھ ایسے سوال اب ہم پوچھنے کے قابل ہو گئے ہیں جو پہلے ہمیں معلوم نہیں تھے، یا پہلے ہمارے ذہن میں نہیں آتے تھے. کیونکہ آپ کے سامنے جب ایک خاص قسم کا میتھس رکھا جاتا ہے تو آپ کی سوچ کچھ حد تک محدود ہو جاتی ہے کہ اب یہی اصول اور ضوابط ہیں اور اس کے اندر رہنا ہے. تو یہ تو خیر بڑے سائنسدانوں کے نام ہو گئے. اب آج کل کا بڑا سوال، جیسا کہ میں نے کہا، ایک سوال تو یہی ہے کہ کیا ہم سارے جو فزکس کے سارے جو فورسز ہیں، کیا ہم ان کو ایک تھیوری میں اکٹھا کر سکتے ہیں، جس میں سپر اسٹرینگ تھیوری ایک بڑا کینڈیڈیٹ ہے. اس کے علاوہ بڑا سوال یہ ہے، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کہ کوانٹم فزکس جو ہے، ایٹمز کی حد تک اسے استعمال کرنا آسان ہے، لیکن کیا ہم اس کو بڑے مادے کو سمجھنے میں استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ کوانٹم مکینکس جو ہے وہ چھوٹے ذرات پہ بہت کامیاب ہے، لیکن جب ذرات کو اکٹھا کریں تو وہ مشکل ہو جاتی ہے؟ کچھ سوال جو ہیں وہ اپلیکیشنز کے بارے میں ہیں. کیا ہم ایسا کنڈکٹر بنا سکتے ہیں جس میں کوئی ریزسٹنس نہ ہو، یعنی جب آپ الیکٹریکل سرکٹس یا الیکٹرانکس استعمال کرتے ہیں تو وہ گرم ہو جاتی ہے، تو کیا ہم ایسا کنڈکٹر، سپر کنڈکٹر بنا سکتے ہیں روم ٹیمپریچر پہ جو گرم نہ ہو اور بہت کم توانائی استعمال کرے؟ تو یہ کچھ میرا خیال ہے اہم سوال ہیں آج کی فزکس کے. بہت شکریہ حمزہ، آپ نے معتبر ناموں کے ساتھ فزکس کی دنیا میں اٹھے ہوئے سوالوں سے بھی ہمارے سامعین کو آگاہ کیا. مجھے یقین ہے کہ ہمارے کچھ نوعمر طالب علم جو یہ سن رہے ہوں گے ان کے ذہنوں میں یہ سوال پہنچا ہوگا، اور شاید کبھی پاکستان میں بھی کوئی ایسا بچہ ہو جو ان سوالوں کا جواب دے سکے. اب ہمارے لیے دوبارہ وقفے کا لمحہ آ گیا ہے، اور اب وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ. This is Hot FM Network. Hot FM Network. وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ. تو میرے ساتھ حمزہ وسیم ہیں، اور آج ہم ان سے باتیں کر رہے ہیں فزکس یعنی طبیعت کے بارے میں. اب مجھے یہ بھی پتا ہے حمزہ کہ آپ جو ہیں نہ صرف یہ کہ فزکس پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ آپ کو اردو ادب سے بھی دلچسپی ہے، اور اقبالیات پر آپ کا بڑا لگاؤ ہے. اقبال کو آپ نے بہت پڑھا ہے. اب آپ سے میں ایک سوال کر رہا ہوں جو کافی متنازعہ قسم کا سوال ہے. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں علامہ اقبال کو سائنس سے کتنی دلچسپی تھی؟ میرا یہ خیال ہے کہ علامہ اقبال اپنے وقت کے ان چند مشرقی لوگوں میں سے تھے جو کہ سائنس میں دلچسپی بھی رکھتے تھے، سائنس کے بارے میں پڑھتے بھی تھے، اور سائنس کی طرف رغبت دلانے کی کوشش بھی کرتے تھے. اگر آپ اقبال اکیڈمی کی ویب سائٹ پہ جائیں یا اقبال اکیڈمی لاہور کے دفتر جائیں تو ان کے پاس علامہ اقبال کی جو ذاتی لائبریری ہے اس کی لسٹ موجود ہے. اسے اگر آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ علامہ اقبال کے پاس ذاتی طور پہ کئی کتابیں تھیں آئنسٹائن کی تھیوری کے بارے میں، اور خاص طور پہ انہیں آئنسٹائن کی تھیوری میں دلچسپی تھی، نظریہ اضافیت میں. اس پہ کئی کتابیں علامہ اقبال کے پاس موجود تھیں. اگر آپ علامہ اقبال کے جو لیکچرز ہیں The Reconstruction of Religious Thought in Islam، تو اس میں بھی علامہ اقبال نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے آئنسٹائن کی تھیوری کے بارے میں. اور یاد رہے یہ اس دور کی بات ہے، 1930 1928 اس دور کی بات ہے جب دنیا میں بہت تھوڑے لوگ تھے جو آئنسٹائن کی تھیوری کو سمجھتے تھے، اور ظاہر ہے پھر بڑے صغیر میں اور بھی کم لوگ تھے جو آئنسٹائن کے کام کو سمجھتے تھے، اور ایسے لوگ تو نہ ہونے کے برابر تھے جن کا تعلق فزکس سے تھا بھی نہیں، جنہوں نے شاید میٹرک اور ایف اے کے بعد سائنس نہیں پڑھی تھی، اس کے باوجود آئنسٹائن کی تھیوری کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور کچھ حد تک اسے سمجھے بھی. اور ایک اور مثال میں یہ دینا چاہوں گا
کہ ایک بڑے فزسسٹ ہیں جن کے بارے میں زیادہ لوگ نہیں جانتے. ان کا نام ہے ڈاکٹر رضی الدین صدیقی. خیر ان کی وفات ہو گئی بہت عرصہ پہلے. تو ڈاکٹر رضی الدین صدیقی جو ہیں انہوں نے اردو میں 1940 میں آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت پہ ایک کتاب لکھی عوام کے لیے. اور اس کتاب کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب انہوں نے علامہ اقبال کے کہنے پہ لکھی، کیونکہ علامہ اقبال چاہتے تھے کہ یہ آئنسٹائن کی تھیوری اور اس کا جو فلسفے سے تعلق ہے وہ برِ صغیر کی اردو سمجھنے والی عوام کو سمجھ آئے. لیکن ظاہر ہے 1940 تک علامہ اقبال کی وفات ہو چکی تھی. لیکن ان باتوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کی سائنس کے بارے میں بڑی دلچسپی تھی اور ان کی نظر تھی، چاہے وہ نظریہ اضافیت ہو یا کوانٹم تھیوری ہو. کوانٹم تھیوری کے حوالے بھی آئنسٹائن نے اپنے کچھ لیکچرز میں دیے ہیں. یہ تو آپ نے اچھا بولا، لیکن میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے اقبال کو کافی پڑھا ہے. دیکھیں، اقبال جب یہ اپنا مرد مومن کا تصور پیش کرتے ہیں تو در حقیقت وہ نیتشے کے اس مافاق الفطرت انسان کی بات کر رہے ہیں جو اپنی صلاحیتوں یا اپنے کام میں اتنا بلند ہے کہ دنیا اس کے سامنے بالکل حقیر ہو جاتی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اس قسم کا اگر بیانیہ علامہ اقبال کا ہے تو کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ آج کی دنیا میں کوئی مافوق الفطرت یا ایک ایسا مرد مومن ہوگا جو دنیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا؟ میرا خیال ہے اقبال کا جو مرد مومن کا نظریہ یا فلسفہ ہے وہ نقشے سے قدرے مختلف ہے، اور یہ بات اقبال نے خود بھی کی ہے. 1921 میں ایک خط میں اقبال نے اپنے استاد ڈاکٹر نکلسن کو یہ لکھا کہ میں نے یہ کامل انسان کے بارے میں سوچنا 20 سال پہلے شروع کر دیا ہوا تھا، جب میں نے نقشے اور اس کے کام کو بالکل نہیں پڑھا تھا. اور 1900 میں اقبال نے ایک مقالہ بھی پیش کیا تھا جس میں انہوں نے یہ کامل انسان کے بارے میں ذکر کیا. اور یہ آئیڈیا جو ہے یہ انہیں ایک صوفی ہیں جن کا نام ہے عبد الکریم الجیلی، جو کہ غالباً 14ویں یا 15ویں صدی میں انہوں نے کامل انسان پہ ایک کتاب لکھی تھی. تو اقبال کا جو نظریہ ہے وہ وہاں سے اقبال لیتے ہیں. اچھا، اب اقبال کا جو مرد مومن ہے، ایک طرف تو اقبال نے خودی کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور خودی کا تعلق جو ہے وہ ایک فرد سے ہے. ٹھیک ہے، ایک فرد جو ہے وہ اپنے اوپر کام کرے، اپنے اوپر محنت کرے. لیکن اقبال جو ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ معاشرے کو بالکل چھوڑ دیں، سماج سے بالکل دور ہو جائیں. اور یہ ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے، اور یہ فارسی میں ہے، جس کا نام ہے رموز بے خودی. تو یہ بے خودی کا جو نظریہ ہے اس کا تعلق معاشرے سے ہے کہ ایک بہتر معاشرہ جو ہے وہ کیسے بنایا جائے، ایک بہتر سماجی تعلقات کیسے بہتر کیے جائیں. تو اقبال کا جو یہ خودی کا نظریہ ہے اور یہ جو بے خودی کا نظریہ ہے، یہ میرا خیال ہے یہ ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے. تو لیکن شاید جو اقبال کا اردو کلام ہے اس میں شاید خودی کا ذکر زیادہ ہے، تو ہماری جو عوام ہے ان کے ذہن میں پھر یہ تاثر ہوتا ہے کہ اقبال صرف خودی کی بات کرتے ہیں. لیکن فارسی میں انہوں نے ایک کتاب اسرار خودی لکھی، اس کے کچھ سالوں بعد ایک اور کتاب رموز بے خودی لکھی، اور ظاہر ہے ان دونوں کتابوں کا پھر انگریزی میں بھی ترجمہ کیا گیا اور یورپ میں بھی بڑی مقبول ہوئیں. اور آج کل اگر آپ ان کتابوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تو یہ دونوں کتابیں ایک ہی جلد میں آپ کو مل جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اقبال کی جو خودی والا نظریہ ہے اس کے ساتھ ان کا بے خودی والا جو نظریہ ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ حمزہ، آپ نے علامہ اقبال کے بارے میں بڑی اچھی اور دلچسپ باتیں بتائی ہیں. اب میں آپ سے ایک آخری سوال یہ کر رہا ہوں. آپ کو اردو ادب سے بڑی دلچسپی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے آج کے زمانے میں، اور آپ کس قسم کا اردو ادب پڑھتے ہیں،
اور کس قسم کا اردو ادب آپ کو پسند ہے؟ آج کل میرا پسندیدہ شاعر فیض احمد فیض ہیں. اس کے علاوہ میں ویسے اردو ادب میں زیادہ تر شاعری پڑھتا ہوں اور کلاسیکی شاعری، تو اس میں ظاہر ہے علامہ اقبال، مرزا غالب، اس کے علاوہ میر تقی میر، اور تھوڑا سا آگے آ جائیں تو فیض احمد فیض، احمد فراز، نور نیم راشد، جو کہ کچھ ترقی پسند شعراء ہیں. نثر میں میری کوئی خاص اردو ادب میں دلچسپی نہیں ہے، لیکن پطرس کے مضامین مجھے بہت پسند ہیں. اس کے علاوہ اردو ادب میں آج کل میں یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ ایسی کچھ کتابیں مجھے نظر آئیں جو سائنس کے بارے میں ہیں. آج کل سائنس کے بارے میں جو اردو میں کتابیں لکھی جاتی ہیں ان کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ زیادہ تر ترجمے ہوتے ہیں. جو انگریزی میں جو مشہور کتابیں ہیں ان کا لوگ اردو میں ترجمہ کر دیتے ہیں، جو کہ ایک اچھی کوشش ہے. لیکن میری دلچسپی زیادہ تر ان کتابوں میں ہے جو اردو میں عوام کے لیے سائنس کی رغبت پیدا کرنے کے لیے لکھی جائیں. اور اس سلسلے میں مجھے بہت سی کتابیں نظر آئی ہیں. اردو سائنس بورڈ لاہور میں ہے جو اس طرح کی کتابیں چھاپتا ہے. اس کے علاوہ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں 1960 1970 کی دہائی میں، وہاں پہ اس زمانے میں کچھ بہت خوبصورت اردو میں سائنسی کتابیں لکھی گئی ہیں عوام کے لیے. اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں 1947 سے بھی پیچھے، تو اس زمانے میں بھی آپ کو بہت خوبصورت سائنس کے بارے میں کتابیں ملتی ہیں. اور لیکن آج کل یہ کتابیں خیر گمنام ہیں، لیکن انٹرنیٹ پہ ایک بہت اچھی ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ کو یہ کتابیں میسر آ جاتی ہیں. اس ویب سائٹ کا نام ہے rekhta.org یا .com. یہ ایک انڈین ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ کو پرانی گمشدہ گمنام اردو کتابیں جو ہیں وہ میسر آ جاتی ہیں بالکل مفت. تو وہاں پہ ظاہر آپ سائنس کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، فلسفے کے بارے میں، اور پوری دنیا میں کہیں بھی اردو میں جو کتابیں چھپی ہیں تو وہ وہاں پہ آپ کو میسر آ جاتی ہیں. بہت شکریہ حمزہ آپ سے بڑی دلچسپ گفتگو رہی، اور مجھے بات کی بڑی خوشی ہے کہ آپ کو فزکس کے ساتھ ساتھ فلسفے اور ادب سے بھی دلچسپی ہے. میں آپ کو ریڈیو 105 FM 105 کی طرف سے بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ فزکس میں نام پیدا کریں گے اور انسانیت کے لیے کوئی ایسی چیز ضرور بنائیں گے جس سے آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا. حمزہ آپ کو میں ایک گانا سنانا چاہتا ہوں. یہ گانا ایرکا گور کا گایا ہوا ہے جو یہ جیون گیسپیرین کے ساتھ گا رہے ہیں. ایرکا گور کا تعلق ترکی سے ہے، اور یہ انہوں نے فزکس میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد موسیقی کی دنیا میں اپنا نام پیدا کیا ہے. یہ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر علی یاجی، جو ترکی سے ہمارے کالج میں پڑھنے آئے تھے، اور یہ گانا میں ان کی نظر کر رہا ہوں. آپ بھی اس گانے کو سنیں اور انجوائے کریں. علی یاجی، دس از سانگ فار یو اینڈ فار یور فیملی فرام پاکستان. لو یو اینڈ ٹیک کیئر اینڈ لسن ٹو دس سانگ. Spitaga mazeran hayret sırdisleran Mora
să-și hrada către țopul snarele. Mora svita că mazero hayret sırtı sınarela mora sanuş hrada către țopul snarele. Imanushigim kanku Imanushigim kanku Kisherenele ceskane anushkune deskadre Kisherelu sesare Karir valiges yerke Kisherenele ceskane Anushkuna deskadere Kanir varikes yerke Imanushikim kampushu vayri Imanushikim kampushu Imanushikim kampushu Simger kız ses amar Orar mayreli hamar Imanushikim kampushu Simger kız ses amar Orar mayreli hamar Imanushikim